اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے، اور اس کو قلب کہتے ہیں، دل۔ تو دل جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے ہر لحاظ سے۔ قرآن پاک میں 15 جگہ قلب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے اہم کام یہ ہے دل کو پاک کرنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری تھی۔ تو یہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک اپنا روحانی نور اس قلب کی صفائی کے لیے نہیں استعمال کرتی جب تک گناہ نہ چھوڑے جائیں۔ تطہیر قلب کے لیے، دل کی صفائی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی مسلمان جو ہے گناہ چھوڑنا شروع کر دے۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، جھوٹ چھوڑنا، غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے تجربے میں باتیں ہیں یہ کہ جب روزے آتے ہیں خصوصاً گرمیوں کے، تو پہلے 2-3 روزے ذرا مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک روٹین بن جاتی ہے اور آدمی جو ہے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا پہلا گناہ جو ہے نا، جو جڑ ہے ساری چیزوں کی، وہ جھوٹ ہے۔ جس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مشکل کام نہیں ہے، صرف ارادے کی پختگی اور ایمان کی پختگی کی ضرورت ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اصل میں مرکز کیفیات ہے، مرکز تجلیات ہے، مرکز خواہشات ہے۔ ہر قسم کی خواہشیں، امیدیں، ارادے اس دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ نیک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور صحابہ کے طرز عمل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو نیگیٹو، منفی چیزیں بھی دل میں رکھی گئی ہیں اور جو ضروری بھی ہے، ان کا بھی استعمال صحابہ نے اس طرح کیا کہ اس کو حد سے آگے تجاوز نہیں کی، اور جہاں رکنا ہوتا تھا رک جاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ، جو کسی نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تھا، کشتی ہو رہی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کیوں چھوڑا؟ آپ نے کہا کہ میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا تھا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم سے لڑ رہا تھا۔ تو اس بات کو قابو میں رکھنا، غصہ جو ایک نیگیٹو چیز ہے، منفی چیز ہے،
اس کو حد سے آگے نہ جانے دینا، اس پر بھی قابو رکھنا۔ دل کے اندر جو منفی چیزیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، عزت نفس۔ عزت نفس بھی ایک قدرتی چیز ہے، انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کو آپ ذرا اور اچھا لفظ دے دیں تو غیرت سمجھ لیں، تو غیرت نہیں انسان میں ہوتی۔ تو عزت نفس جو ہے، سیلف رسپیکٹ جو ہے یا غیرت ہے، اس کو انا میں نہیں بدلنا چاہیے، یعنی اس کی حد کراس نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک عزت نفس کا تعلق ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور کوئی آپ کو ذلیل نہ کرے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب عزت نفس وہ جو سیلف رسپیکٹ تکبر میں بدل جائے کہ جو میں ہوں کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں اور سب مجھ سے کم تر ہے، وہی عزت نفس، وہی چیز جب تکبر میں آ جائے گی تو وہ غلط خواہش ہوگی، وہ غلط بات ہوگی۔ لہذا جس وقت غصہ جو ہے اس کو اعتدال میں رکھا جائے گا، عزت نفس کو اعتدال میں رکھا جائے گا، غیرت کو اعتدال میں، ساری چیزیں جب اعتدال میں رہیں گی تو آدمی جو ہے وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ اسی دل کے اندر اخلاق کی بھی کیفیت رکھی گئی ہے، اسی دل کے اندر بد اخلاقی بھی رکھی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن ان کو کس حد تک استعمال کرنا ہے، خصوصاً منفی چیزیں۔ مثبت چیزوں میں تو آپ نے آگے جانا ہے، اخلاق میں آگے جانا ہے، مخلوق خدا کی محبت میں آگے جانا ہے، عبادات میں آگے جانا ہے۔ اب ارادہ جو ہے، جب ارادہ آپ نے کیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو شیطان پھر گیڑے لگاتا ہے، تو اس کو روک کے آپ اگر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا ارادہ کامیاب ہو گیا اور آپ کامیاب ہو گئے اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ لہذا یہ جو دماغ ہے، برین جو ہے، یہ سوچتا ہے، بتاتا ہے آپ کو کہ یہ شے غلط ہے، یہ شے صحیح ہے۔ دل خواہش کرتا ہے، برین اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر جب آپ کا دل یا میرا دل صاف ہو جائے گا نیگیٹو چیزوں سے جو قرآن نے، حدیث نے منع فرمائی، ان سے، گناہوں کو چھوڑنے سے، تو پھر یہ ہوگا کہ میں پھر ایک اچھا انسان بن جاؤں گا، آپ اچھے انسان بن جائیں گے، اور پھر وہ تزکیہ نفس ہو جائے گا، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ عبادت تو کر لی، لیکن عبادت کے ساتھ گناہ کو چھوڑنا یہ تقویٰ ہے۔ لہذا عبادت کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے، اور وہ تقویٰ دل سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اور جب اس کو صاف کر لیں گے، ہم دل کو پاک کر لیں گے، تو یہ مرکز تجلیات الہی بن جائے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، اس منزل تک جہاں اس دوست کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھنی ہے، جہاں کچھ دیکھنا ہے۔ ایک ہی تو دوست ہے کائنات میں، وہ اللہ ہے، جو بغیر کسی غرض سے ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، بغیر کسی غرض کے ہمیں کھانا کھلاتا ہے، بغیر کسی غرض کے ہماری حفاظت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ لہذا جب دل پاک ہو گیا تو معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب دل پاک ہونے کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ حرام چھوڑو گے تو پھر عبادت گزار بنو گے۔ تو حرام دائی جو دل میں پیدا ہوتے ہیں،
ان کو ختم کرنا تزکیہ نفس ہے، گناہوں کو ختم کرنا تزکیہ نفس ہے، نیکی کی طرف جانا تزکیہ نفس ہے۔ یہ تزکیہ نفس اپنے ارادے سے آدمی کرتا ہے، خود کرتا ہے، کوئی کسی کی پھوک کام نہیں کرتی، کہ اپنے عمل سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اپنے دل سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو حسد سے پاک کر لیں گے، جتنی بھی منفی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہیں، تو یہ دل پھر پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جب دماغ بھی درست ہو گیا تو درست دماغ کے اندر، اب میڈیکل سائنس کہتی ہے درست صحت، اگر سوچ اچھی ہے، تندرست ہے، تو جسم بھی تندرست، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے۔ اور یہی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ صحیح ہو گیا تو جسم صحیح ہو گیا، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جتنی آپ نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دیں گے، آپ کا کھانا بھی صحیح ہضم ہوگا، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ تندرست بھی رہیں گے۔ تو ظاہری اور باطنی تندرستی کے لیے عبادت کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، اور وہ اپنے ارادے کو پکا اور مصمم کر کے ہی کرنا پڑے گا، باقی مدد تو اللہ ہی فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتہ۔